ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک مجمع لگا ہوا تھا اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے ایک آدمی آیا جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. اذ طلع علینا رجل شدید, اس آدمی کا بال بہت زیادہ کالا تھا, اس آدمی کا جو کپڑا تھا وہ بہت زیادہ سفید تھا اور ایسا لگ رہا تھا لا یری علیہ اثر السفر, اس کے کپڑے پر, اس کے بالوں پر, اس کے جسم پر کوئی آدمی اگر سفر کر کے آ رہا ہے, کوئی آدمی اگر سفر کر کے آ رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے, آپ سفید کپڑا پہن کر کے اگر آپ نے یاترا کیا ہوگا, سفر کیا ہوگا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سفر کے آثار ہمارے کپڑے پر بھی نظر آتے ہیں. آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں, سفید کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں, 1 کلومیٹر دور جانے کے بعد آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں گے, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو آدمی آیا ہے لا یری علیہ اثر السفر لا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم میں سے کوئی اسے جانتا تو ہم اور آپ یہ قیاس لگا سکتے تھے کہ یہ آدمی یہی قریب کا ہوگا, یہ آدمی یہی بغل کا ہوگا, کیونکہ جب آدمی قریب سے آتا ہے, کیونکہ آدمی جب کوئی زیادہ دور کا سفر کر کے نہیں آتا ہے تو اس کے کپڑے میلے کچیلے نہیں ہوتے, اس کے کپڑے گندے نہیں ہوتے, اس کے بال گندے نہیں ہوتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ, وہ آدمی آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا. جس طرح ہم اور آپ نمازوں میں بیٹھتے ہیں, جس طرح ہم اور آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, اسی طرح وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر کے بیٹھ گیا. اور اس نے اپنے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آخری نبی, آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتا دیجئے, یہ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے عقیدے کو درست کریں, ہم اور آپ اپنے توحید کو درست کریں, جو ہمارا اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے. ہم اور آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں. اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, تو تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے گھر میں آرام مت کرو, بلکہ جب اذان کے لیے جب ایک مؤذن بلائے تب تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام کا دوسرا رکن یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو, اور نماز اس طرح مت قائم کرو کہ ہم نے فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لی, ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لی, عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لی. ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نماز پڑھو, یہ اسلام کے رکن میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو, نماز نہ پڑھو بلکہ نماز قائم کرو. جب آدمی نماز قائم کرے گا تو اس آیت کی روشنی میں جو ہم اور آپ اس بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر, مومنوں پر, اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جو آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ اس آیت کو سنے, اس آیت کے ترجمے کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے مسلمانوں پر, مومنوں پر, ان کے مقررہ وقتوں میں, ان کے پرفیکٹ ٹائم پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ,
تمہارے مالوں پر جب زکوٰۃ واجب ہو جائے، تمہارے مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے مال ہونے پر ہم زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ سن لے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ زکوٰۃ کے شرطوں میں سے شرط یہ ہے، 2 شروط اس میں پائے جاتے ہیں کہ ہمارے مال پر، ہمارے پاس جو دولت ہے، ہمارے پاس جو پیسہ ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس میں سال گزر جائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کا مہینہ آئے، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، آپ کی لائف میں کوئی چینجنگ نہ ہو، آپ کے بیہیویئر میں کوئی چینجنگ نہ ہو، آپ اسی طرح قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، جس طرح دوسرے مہینے میں نماز نہیں پڑھتے تھے اسی طرح رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جس طرح دوسرے مہینے میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اسی طرح رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے مسلمانوں کے اوپر جو چیز واجب بنتا ہے، جو چیز فرض ہے، آپ نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا، آپ نے اپنے واجب کو ادا نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اسلام یہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہارے پاس اتنے زیادہ مال ہے کہ تم حج کر سکو، تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ تم حج کو جاؤ، تو تمہارے مالوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہارے مالوں پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑے گا، تو تم حج کو لیے جاؤ۔ اور تمہارے اوپر ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، حج کو واجب کیا ہے، اور مسلمانوں کے اسلام کے تمام ارکان میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔